بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے توبہ اور اس کی اہمیت اور فضائل کے بارے میں۔ ایسے پرفتن حالات میں کہ ارتکاب گناہ بے حد آسان اور نیکی کرنا بے حد مشکل ہو چکا ہو اور نفس و شیطان ہاتھ دھو کر انسان کے پیچھے پڑے ہوں، انسان کا گناہوں سے بچنا بے حد دشوار ہے۔ لیکن یاد رکھیے، گناہوں کا انجام ہلاکت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ پیام اجل آن پہنچے، یعنی ہمارا آخری پیغام آن پہنچے، ہماری موت کا وقت آن پہنچے اور ہم اپنے گھر والوں کو روتا چھوڑ کر اور دنیا کی رونقوں سے منہ موڑ کر قبر کے ہولناک اور تاریک گڑھے میں ہزاروں مردوں کے درمیان تنہا جا سوئیں، ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے چھٹکارے کی کوئی تدبیر کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، کیونکہ سچی توبہ ایسی چیز ہے جو ہر قسم کے گناہ کو انسان کے نامہ اعمال سے دھو ڈالتی ہے۔ جیسا کہ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ جبکہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا، میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا، اور میری ذات بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لے لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ لکھنے والے فرشتے کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ عز و جل سے ملے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ توبہ کی اہمیت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں ترغیبی کلام ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ہلاکت خیز پتھریلی زمین پر پڑاؤ کرے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو، جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو، پھر وہ سر رکھ کر سو جائے، پھر جب بیدار ہو تو اس کی سواری جا چکی ہو تو وہ اسے تلاش کرے، یہاں تک کہ گرمی اور شدت پیاس یا جس وجہ سے اللہ چاہے پریشان ہو کر کہے کہ میں اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں سو رہا تھا، پھر سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں، پھر وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے سو جائے، پھر جب بیدار ہو تو اس کے پاس اس کی سواری موجود ہو اور اس پر اس کا توشہ بھی موجود ہو، تو اللہ مومن بندے کی توبہ پر اس شخص کی اپنے سواری کے لوٹنے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی طلب مغفرت ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی اور ایمان کی مثال اپنی کھونٹی یعنی قلعے کے ساتھ بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے، یعنی گویا مومن کے دل میں ایمان بندھا ہوا ہے
کہ گھوڑا کبھی اچھلتا کودتا ہے پھر اپنی کھونٹی کے پاس لوٹ آتا ہے، چنانچہ مومن بھی کبھی بھول چوک سے گناہ کر بیٹھتا ہے پھر لوٹ آتا ہے یعنی توبہ کر لیتا ہے، تو تم اپنے کھانے پر پرہیزگاروں کو کھلایا کرو اور نیکی کے کام اہل ایمان کے ساتھ کیا کرو۔ ایک آدمی نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ایک آدمی نے گناہ کیا، اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ دوسری طرف کر لیا، پھر دوبارہ ادھر توجہ کی تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، سب کھلتے اور بند ہوتے ہیں سوائے توبہ کے، اس لیے کہ توبہ کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو بند نہیں ہوتا، اس لیے نیک عمل کرو اور مایوس نہ ہو۔ شیخ فضیل بن ایاز علیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو حکم دیا کہ گناہ گاروں کو بشارت دے دو کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو میں قبول کروں گا، اور میرے دوستوں کو یہ وعید سناؤ یعنی اس بات سے ڈراؤ کہ اگر میں ان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آؤں تو سب کو سزا دوں، یعنی سب مستحق سزا ہوں گے۔ شیخ طلق بن حبیب علیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حقوق بندوں پر اس قدر ہیں کہ ان کا ادا کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا چاہیے کہ ہر بندہ جب اٹھے تو توبہ کرے اور رات کو توبہ کر کے سوئے۔ دوستو، تائب ہونے والے خوش نصیب کو گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ دیگر فضائل بھی حاصل ہوں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کی طرف توبہ کروائے مسلمانوں، سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ توبہ کرنے والا اللہ عز و جل کا محبوب ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والے کو۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ ہی میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ توبہ کرنے والا رحمت الہی عز و جل کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو اللہ اپنی مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا۔ برائیوں کا نیکیوں میں تبدیل ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، قریب ہے تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یعنی توبہ و استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے اور ان کے جنت میں داخلے کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور اس پر ایمان لاتے اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں، اے رب تیری رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہے، تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلنے، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اے ہمارے رب۔ پیارے دوستو، توبہ کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیب نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ اس کی چند وجوہات ہیں اور ان کا حل بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کون سی ایسی وجہ ہے کہ جس وجہ سے انسان ٹال مٹول کرتا ہے، لیکن ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ان کا حل بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کی پہلی وجہ ہے گناہوں کے انجام سے غافل رہنا۔ گناہوں کے انجام سے غافل ہونا بھی توبہ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے، جبکہ اس کی نفسانی خواہشات کا نتیجہ فوری طور پر اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور یہ انسان کا فطری تقاضا ہے کہ یہ تاخیر سے وقوع پذیر ہونے والی چیز کی نسبت فوری طور پر حاصل ہونے والی شے کی طرف بہت جلد متوجہ ہوتا ہے۔ مثلاً زنا کرنے والا اس سے فوری طور پر حاصل ہونے والی لذت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس کی اخروی سزا کے بارے میں سوچنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتا۔
लेकिन इसका हल क्या है? दोस्तों, ऐसा शख्स गौर करे कि अगरचे ये अजाबात मेरी निगाहों से ओझल सही, लेकिन हैं तो यकीनी। कितने ही दुनियावी फ़वाइद ऐसे हैं जिन्हें मैं मुस्तकबिल में होने वाले नुकसान की वजह से छोड़ देता हूँ। मसलन कोई गैर मुस्लिम डॉक्टर ये कह दे कि तुम्हें दिल का मर्ज है, लिहाजा चिकनाई वाली चीज़ें मसलन पराठा पकोड़े वगैरह खाना बिल्कुल छोड़ दे, वरना तुम्हारी तकलीफ़ में इजाफा हो जाएगा। तो मैं महज एक डॉक्टर की बात पर एतबार करके आइंदा नुकसान से बचने के लिए इन अशिया को इनकी तमाम तर लज्जतों के बावजूद छोड़ देता हूँ। तो क्या ये नादानी नहीं है कि मैंने एक बंदे के डराने पर अपनी लज्जतों को छोड़ दिया, लेकिन तमाम कायनात के खालिक अल्लाह के वादा अजाब को सच्चा जानते हुए अपने नफ्स की नाजायज़ ख्वाहिशात को तर्क नहीं किया, उनको छोड़ा नहीं। इस अंदाज से गौर व फिक्र करने की बरकत से इन तमाम तर रुकावटों को दूर किया जा सकता है और तौबा करने में कामयाबी नसीब होगी इंशाअल्लाह। दूसरी वजह है दोस्तों, दिल पर गुनाहों की लज्जत का गलबा होना। बाज़ औक़ात इंसान के दिलो दिमाग पर मुख्तलिफ गुनाहों मसलन जना, शराब नोशी, बदनिगाही, नामहरम औरतों से हंसी मजाक, फिल्म बीनी वगैरह की लज्जत का इस कदर गलबा हो जाता है कि वो उन गुनाहों को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। उन गुनाहों के बगैर उसे अपनी ज़िंदगी बहुत उदास और वीरान महसूस होती है। यूं वो तौबा से महरूम रहता है। लेकिन इसका हल भी है। इस किस्म की सूरत हाल से दो चार शख्स इस तरह सोचो विचार करे कि जब मैं ज़िंदगी के मुख्तसर अयाम में इन लज्जतों को नहीं छोड़ सकता, तो मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए लज्जतों यानी जन्नतों की नेमतों से महरूमी कैसे गवारा करूँगा? जब मैं सब्र की आजमाइश बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जहन्नम की तकलीफ़ किस तरह बर्दाश्त करूँगा? इन गुनाहों में लज्जत यकीनन है, लेकिन इनका अंजाम तवील गम का सबब है। जैसा कि किसी बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया, कभी लज्जत की वजह से गुनाह ना करो कि लज्जत जाती रहेगी, लेकिन गुनाह तुम्हारे ज़िम्मे बाकी रह जाएगा। और कभी मुशक्क़त की वजह से नेकी को तर्क ना करो, नेकी को छोड़ो ना, क्योंकि मुशक्क़त का असर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नेकी तुम्हारे नामा अमाल में महफूज रहेगी इंशाअल्लाह। इस अंदाज से गौर व फिक्र करने की बरकत से ये तमाम रुकावटें जो हैं वो दूर हो जाएंगी और तौबा करने में कामयाबी नसीब होगी। जब ऐसा शख्स नेकियों की वजह से हासिल होने वाले सुकून कल्ब को मुलाहिजा करेगा तो गुनाहों की लज्जत को भूल जाएगा। जैसा कि एक शख्स जिसे दाल बड़ी पसंद थी और वो किसी दूसरे खाने हत्ता कि गोश्त को भी खातिर में ना लाता था, उसका दोस्त उसे मुर्गी खाने की दावत देता, लेकिन वो ये कहकर उस दावत को ठुकरा देता कि उस दाल में जो लज्जत है किसी और खाने में कहाँ। आखिरकार एक दिन जब उसके दोस्त ने उसे मुर्गी खाने की दावत दी, तो उसने सोचा कि आज मुर्गी भी खाकर देख लेते हैं कि उसका जायका कैसा है, और मुर्गी खाने लगा। जब उसने पहला लुकमा मुंह में रखा तो उसे इतनी लज्जत महसूस हुई कि अपनी पसंदीदा दाल को भूल गया और कहने लगा, हटाओ इस दाल को, अब मैं मुर्गी ही खाया करूँगा। बिला तशबीह जब तक कोई शख्स महज गुनाहों की लज्जत में मुब्तला और नेकियों के सुकून से नाआशना होता है, उसे ये गुनाह ही रौनक की ज़िंदगी महसूस होते हैं। लेकिन जब उसे नेकियों का नूर हासिल हो जाता है तो वो गुनाहों की लज्जतों को भूल जाता है और नेकियों के ज़रिए सुकून कल्ब का मुतलाशी हो जाता है, यानी दिल के सुकून को तलाश करना शुरू कर देता है। यानी अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करो। मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में तौबा करता हूँ। तीसरी वजह है तवील अरसा जिंदा रहने की उम्मीद। तौबा में ताख़ीर का एक सबब ये भी है, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि नफ्स व शैतान इस तरह इंसान का जहन बनाते हैं कि अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, बाद में तौबा कर लेना, या अभी तुम जवान हो, बुढ़ापे में तौबा कर लेना, या नौकरी से रिटायर होने के बाद तौबा कर लेना। चुनाचे ये अक्लमंद नफ्स व शैतान के मशवरे पर अमल करते हुए तौबा से महरूम रहता है। लेकिन इसका हल भी हम आपको बताते हैं दोस्तों। ऐसे शख्स को इस तरह गौर करना चाहिए कि जब मौत का आना यकीनी है और मुझे अपनी मौत के आने का वक्त भी मालूम नहीं, तो तौबा जैसी सादत को कल पर मौकूफ़ करना नादानी नहीं तो और क्या है। जिस गुनाह को छोड़ने पर आज मेरा नफ्स तैयार नहीं हो रहा, कल उसकी आदत पुख्ता हो जाने पर मैं उससे अपना दामन किस तरह बचाऊंगा? और इस बात की भी क्या ज़मानत क्या मैं बुढ़ापे में पहुंच पाऊंगा
یا نوکری سے ریٹائر ہونے تک میں زندہ رہوں گا۔ حدیث میں ہے کہ توبہ میں تاخیر کرنے سے بچو، کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے۔ پھر موت تو کسی خاص عمر کی پابند نہیں ہے، بچہ ہو یا بوڑھا، جوان ہو یا ادھیڑ عمر، یہ بلا امتیاز سب کو زندگی کی رونقوں کے بیچ سے اٹھا کر قبر کے گڑھے میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ وہ ہے کہ جب اس کے آنے کا وقت آ جائے تو کوئی خوشیاں، کوئی غم، کوئی مصروفیات، کسی قسم کے ادھورے کام اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ایک دن مجھے بھی موت آئے گی اور مجھے زیر زمین دفن ہونا پڑے گا۔ اگر میں بغیر توبہ کیے مر گیا تو مجھے کتنی حسرت و ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، ابھی مہلت میسر ہے، لہٰذا مجھے فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اس انداز سے غور و فکر کرنے کی برکت سے یہ رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور توبہ کرنے میں کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ چوتھی وجہ، رحمت الہی کے بارے میں دھوکے کا شکار ہونا۔ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے لوگ بھی بکثرت پائے جاتے ہیں کہ جب انہیں گناہوں سے توبہ کی ترغیب دی جائے تو اس قسم کے جملے بول کر لاجواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں اس کی رحمت پر بھروسہ ہے، وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اور توبہ پر آمادہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایسوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحیم و کریم ہونے میں کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں، لیکن جس طرح یہ دونوں اس کی صفات ہیں، اسی طرح قہار اور جبار ہونا بھی رب عز و جل کی صفات ہیں۔ اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم میں بھی جائیں گے۔ تو اب آپ ہی بتائیے کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ مسلمان تو غضب الہی عز و جل کا شکار ہوں اور جہنم میں بھی جائیں، لیکن آپ پر رحمت الہی عز و جل کی چھما چھم برسات ہو اور آپ کو داخل جنت کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہمارے اکابرین کا ایک طرز عمل ملاحظہ کیجیے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر آواز دی جائے کہ ایک شخص کے سوا سب جہنم میں چلے جائیں تو مجھے امید ہے کہ وہ یعنی جہنم میں نہ جانے والا شخص میں ہوں گا، اور اگر اعلان کیا جائے کہ ایک آدمی کے علاوہ سب جنت میں داخل ہو جائیں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ یعنی جنت میں داخلے سے محروم رہ جانے والا میں نہ ہوں۔ امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، اے بیٹے، اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف رکھو کہ تمہیں گمان ہونے لگے کہ اگر تم تمام اہل زمین کی نیکیاں اس کی بارگاہ میں پیش کرو تو وہ انہیں قبول نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھو کہ تم سمجھو کہ اگر سب اہل زمین کی برائیاں لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو بھی تمہیں بخش دے گا۔ دیانتداری سے سوچئے کہ رحمت الہی پر اس قدر یقین کا اظہار کہیں سامنے والے کو خاموش کروانے کے لیے تو نہیں ہے۔ اگر آپ کا یقین اتنا ہی کامل ہے تو کیا آپ اپنا تمام مال و دولت گھر بار غریبوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس بات کے منتظر ہونے کے تیار ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے آپ کو زمین میں مدفون خزانے کا پتہ بتا دے؟ یا ڈاکوؤں کی آمد کی اطلاع ہونے پر آپ اپنے گھر میں موجود تمام روپیہ اور زیورات یہ سوچ کر صحن میں ڈھیر کر دینے کی ہمت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ڈاکوؤں کو اس کی طرف سے غافل کر دے یا انہیں اندھا کر دے اور اس طرح آپ لٹ جانے سے محفوظ رہیں گے؟ اگر ان سوالوں کا جواب نفی میں ہو تو اب آپ کا یقین کامل کہاں رخصت ہو گیا؟ خدارا نفس و شیطان کے دھوکے سے اپنی جان چھڑائیے کہ گناہ کر کے توبہ کیے بغیر مغفرت کا امیدوار بننے والے کو حدیث نبوی میں احمق قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے، اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے انعام آخرت کی امید رکھے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے حلم و بردباری سے دھوکے میں نہ پڑ جائے، جنت و دوزخ تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، سورہ زلزال کی یہ آیت ہے، تو جو ایک ذرا بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرا بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ امید واسق ہے کہ اس نہج پر سوچنے کی برکت سے بہت جلد توبہ کی توفیق مل جائے گی انشاءاللہ۔ پانچویں وجہ ہے بعد توبہ استقامت نہ ملنے کا خوف۔ بعض لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں کہ بعد توبہ گناہوں سے بچ پائیں گے یا نہیں،
اس لیے توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کا حل بھی دوستو یہ ہے کہ یہ سراسر شیطانی وسوسہ ہے، کیونکہ آپ کو کیا معلوم کہ توبہ کرنے کے بعد آپ زندہ رہیں گے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ توبہ کرتے ہی موت آ جائے اور گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ وقت توبہ آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ ہونا ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنے پر استقامت دینے والی ذات تو رب العالمین کی ہے۔ اگر ارتکاب گناہ سے محفوظ رہنا نہ بھی نصیب ہوا تو بھی کم از کم گزشتہ گناہوں سے تو جان چھوٹ جائے گی، اور سابقہ گناہوں کا معاف ہو جانا معمولی بات نہیں۔ اگر بعد توبہ گناہ ہو بھی جائے تو دوبارہ پھر خلوص توبہ کر لینی چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہی آخری توبہ ہو اور اسی پر دنیا سے جانا نصیب ہو۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا، اے میرے رب، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال اور بلند مقام کی قسم، میں ہمیشہ اس وقت تک ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے مولا، میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ اے فرشتو، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جتنا رب اللہ عز و جل چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے یا الہی میں نے پھر گناہ کر لیا، بخش دے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے۔ اے فرشتو، گواہ رہنا کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جتنا رب چاہے وہ بندہ ٹھہرا رہتا ہے اور پھر مزید گناہ کر بیٹھتا ہے اور دوبارہ عرض کرتا ہے یا رب کریم مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ اے فرشتو، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے کرے۔ دوستو، چھٹی وجہ ہے کثرت گناہ کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جانا۔ بعض لوگ بدقسمتی سے طویل عرصے تک بڑے بڑے گناہوں مثلاً چوری، قتل، ڈاکے، دہشت گردی وغیرہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے بعد تجھے معافی نہیں ملنے والی، یہ اب تیری بخشش ہونا مشکل ہے۔ علم دین سے محروم یہ افراد مایوسی کا شکار ہو کر گناہوں پر مزید دلیر ہو جاتے ہیں اور توبہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، اس کا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ رحمت خداوندی سے کس طرح اپنے امیدوار کو آغوش میں لیتی ہے، اس کا اندازہ آپ لگائیے کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، 99 رحمتیں اس نے قیامت کے لیے رکھی ہیں اور دنیا میں فقط ایک رحمت ظاہر فرمائی ہے۔ ساری مخلوق کے دل اسی ایک رحمت کے باعث رحیم ہیں۔ ماں کی شفقت و محبت اپنے بچے پر اور جانوروں کی اپنے بچے پر مامتا اسی رحمت کے باعث ہے۔ قیامت کے دن ان 99 رحمتوں کے ساتھ اس ایک رحمت کو جمع کر کے مخلوق پر تقسیم کیا جائے گا اور ہر رحمت آسمان و زمین کے طبقات کے برابر ہوگی، اور اس روز سوائے ازلی بدبخت کے اور کوئی تباہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 2 شخصوں کو جہنم سے باہر لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جو عذاب تم نے دیکھا وہ تمہارے ہی عملوں کے سبب سے تھا، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہوں۔ پھر ان کو دوبارہ جہنم میں ڈالا جانے کا حکم دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک شخص جلدی جلدی دوزخ کی طرف جائے گا اور کہتا جائے گا کہ میں گناہوں کے بوجھ سے اتنا ڈر گیا ہوں کہ اب اس کے حکم کو پورا کرنے میں کوتاہی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا کہے گا، یا اللہ، میں نیک گمان رکھتا تھا
और मुझे उम्मीद थी कि एक मर्तबा दोज़ख से निकालने के बाद दोबारा दोज़ख में डालना तेरी रहमत गवारा ना करेगी। तब अल्लाह ताला की रहमत जोश में आएगी और उन दोनों को जन्नत में जाने का हुक्म दे दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इंसान से चाहे कितना ही गुनाह क्यों ना हो जाए, लेकिन जब वो नादिम होकर तौबा कर लेता है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाता है, तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। चुनाचे हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम गुनाह करते रहो यहाँ तक कि वो आसमान तक पहुँच जाएं, फिर तुम तौबा करो, तब भी अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लेगा। जबकि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक बंदे की रूह हलकूम तक न पहुँच जाए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल बंदे की तौबा कबूल फरमा लेता है। हज़रत सैयदना अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले एक शख्स ने 99 कत्ल किए थे। जब उसने अहले ज़मीन में सबसे बड़े आलिम के बारे में पूछा तो उसे एक राहिब के बारे में बताया गया। वो उसके पास पहुंचा और उससे कहा, मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए तौबा की कोई सूरत है? राहिब ने कहा, नहीं। उसने उसे भी कत्ल कर दिया और 100 का अदद पूरा कर लिया। फिर उसने अहले ज़मीन में सबसे बड़े आलिम के बारे में सवाल किया तो उसे एक आलिम के बारे में बताया गया। तो उसने उस आलिम से कहा, मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए तौबा की कोई सूरत है? उसने कहा, हाँ। अल्लाह और तौबा के दरमियान क्या चीज़ रुकावट बन सकती है? फ़लाँ इलाके की तरफ जाओ, वहाँ कुछ लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और अपने इलाके की तरफ वापस ना आना, क्योंकि बुराई की सरजमीन है। वो कातिल उस इलाके की तरफ चल दिया। जब वो आधे रास्ते में पहुंचा तो उसे मौत आ गई। रहमत और अजाब के फरिश्ते उसके बारे में बहस करने लगे। रहमत के फरिश्ते कहने लगे, ये तौबा के दिली इरादे से अल्लाह की तरफ आया था, और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। तो उनके पास एक फरिश्ता इंसानी सूरत में आया और उन्होंने उसे सालिस मुकर्रर कर लिया। उस फरिश्ते ने उनसे कहा, दोनों तरफ की ज़मीनों को नाप लो, ये जिस ज़मीन के करीब होगा उसी का हकदार है। जब ज़मीन नापी गई तो वो उस ज़मीन के करीब था जिसके इरादे से वो अपने शहर से निकला था। तो रहमत के फरिश्ते उसे ले गए। तो दोस्तों, 7वीं वजह है बुरी सोहबत में मुब्तला होना। बाज़ दोस्तों का उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ होता है जो हम तो डूबे हैं सनम तुझे भी ले डूबेंगे के मुसद्दाक होते हैं। चुनाचे ऐसे लोग ना खुद गुनाहों से तौबा करते हैं और ना ही अपने दोस्तों में से किसी को तौबा की तरफ माइल होने देते हैं, बल्कि अगर कोई उनकी महफिल से गैर हाजिरी करके किसी दीनी महफिल में शिरकत के लिए चला जाए और दूसरे दिन उन्हें नेकी की दावत पेश करे तो उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। तो दोस्तों, हर सोहबत अपना असर रखती है। प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया, अच्छे और बुरे मसाहब की मिसाल मुश्क उठाने वाले और भट्टी झोंकने वाले की तरह है। कस्तूरी उठाने वाला तुम्हें तोहफा देगा या तुम उससे खरीदोगे या तुम्हें उससे उम्दा खुशबू आएगी, जबकि भट्टी झोंकने वाला या तुम्हारे कपड़े जलाएगा या तुम्हें उससे नागवार बू आएगी। इसलिए हिम्मत करके पहली फुर्सत में बुरी सोहबत से इज्तनाब करें कि अगर हम ऐसे अफराद की सोहबत इख्तियार किए रहेंगे जो इर्तकाबे गुनाह में किसी किस्म की शर्म महसूस ना करें और उनका मताए नज़र सिर्फ दुनिया हो, यानी जिनकी सोच सिर्फ दुनिया पर टिकी हो, तो सच्ची तौबा का नसीब होना महज एक ख्वाब है। लिहाजा नेक सोहबत इख्तियार करें कि जब हमें ऐसे भाइयों की सोहबत मुयस्सर आएगी, ऐसे दोस्तों की सोहबत मुयस्सर आएगी जो अपने हर फेल में अल्लाह ताला की गिरफ्त का ख्याल रखने वाले हों और अज़ाब जहन्नम के खौफ की वजह से इर्तकाबे गुनाह से बचते हों, तो हमारे अंदर भी इन उम्दा औसाफ का ज़हूर होना शुरू हो जाएगा। फिर हम भी जलवत व खलवत में अल्लाह से डरने वाले बन जाएंगे और ये खौफ अल्लाह हमें साबका ज़िंदगी में किए हुए गुनाहों पर तौबा करने की तरफ माइल करेगा इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, 8वीं वजह है अपने बारे में खुशफहमी का शिकार होना। बाज़ लोग इस खुशफहमी का शिकार होते हैं कि हम बहुत पहले तौबा की शहादत हासिल कर चुके हैं, लिहाजा हमें तौबा की हाजत नहीं। 9वीं वजह है किसी फितने का शिकार होने के सबब। बाज़ दोस्त तौबा पर आमादा होने और बज़ाहिर कोई रुकावट ना होने के बावजूद तौबा से महरूम रहते हैं। उसकी बड़ी और खुफिया वजह यह होती है कि वो किसी दुनियावी हूर की
نام نہاد پاکیزہ محبت میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ توبہ کرنے اور ماحول اپنانے کے بعد انہیں اپنی من پسند شے سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، چنانچہ وہ توبہ کی خواہش کے باوجود توبہ نہیں کر پاتے۔ لیکن اس قسم کی آزمائش میں مبتلا دوستوں کو چاہیے کہ وہ وقتی لذت کی بجائے اس کے نقصانات مثلاً مال، وقت اور صحت کی بربادی، خاندان کی بدنامی، نیکیوں سے محرومی اور اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی وغیرہ پر نگاہ فرمائیں اور ایسے اعمال اختیار کریں جس سے دنیا میں بھی عافیت نصیب ہو اور آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ اس آفت سے چھٹکارے کے لیے اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں کہ جو جذبات میں کسی کی بہن یا بیٹی کے بارے میں رکھتا ہوں، اگر کوئی دوسرا میری بہن یا بیٹی کے بارے میں بھی ایسے خیالات رکھتا ہو تو کیا مجھے یہ گوارا ہوگا؟ اس بارے میں ایک حدیث پاک ہے، وہ میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ یہ سنتے ہی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جلال میں آ گئے اور اسے مارنا چاہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے نہ مارو، پھر اسے اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور نہایت نرمی اور شفقت کے ساتھ سوال کیا، اے نوجوان، کیا تجھے پسند ہے کہ کوئی تیری ماں سے ایسا فعل کرے؟ اس نے عرض کی، میں اس کو کیسے روا رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تو پھر دوسرے لوگ تیرے بارے میں اسے کیسے روا رکھ سکتے ہیں؟ پھر آپ نے دریافت فرمایا، تیری بیٹی سے اگر اس طرح کیا جائے تو اسے پسند کرے گا؟ عرض کی، نہیں۔ فرمایا، اگر تیری بہن سے کوئی ایسی ناشائستہ حرکت کرے تو، اور اگر تیری خالہ سے کرے تو؟ اسی طرح آپ نے ایک ایک رشتے کے بارے میں سوال فرمایا اور وہ یہی کہتا رہا کہ مجھے پسند نہیں اور لوگ بھی رضامند نہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہی، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو بچا لے اور اس کا گناہ بخش دے۔ اس کے بعد وہ نوجوان تمام عمر زنا سے بیزار رہا۔ دوستو، 10ویں وجہ ہے دنیاوی ترقی سے محروم ہونے کا خوف۔ بعض دوست اس لیے توبہ کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے کہ انہیں متوقع طور پر حاصل ہونے والی دنیاوی ترقی سے محرومی کا خوف لاحق ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ لہٰذا دوستو، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا انہیں سوائے ہلاکت کے کچھ نہ دے گا، کیونکہ حدیث میں ہے، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، فنا ہونے والی چیز یعنی دنیا کو چھوڑ کر باقی رہنے والی چیز یعنی آخرت کو اختیار کر لو۔ نیز آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ اس سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر دیکھے کہ انگلی کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ 11ویں وجہ ہے اہل خانہ کی تنقید۔ بعض دوست توبہ کر کے اپنا طرز زندگی بدلنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہی وہ کوئی عملی قدم اٹھاتے ہیں ان کے گھر والے آڑے آ جاتے ہیں۔ وہ انہیں اس طرح سمجھاتے نظر آتے ہیں کہ دیکھ، ابھی تو تم جوان ہو، بڑھاپے میں داڑھی رکھ لینا، ابھی تو تمہاری شادی بھی کرنی ہے، اگر تم کسی دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے تو کوئی تمہیں اپنی لڑکی نہیں دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ 12ویں وجہ ہے شرم و جھجک۔ کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی توبہ کی راہ میں ان تمام رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن وہ پھر بھی یہ سوچ کر توبہ سے محروم رہتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد جب میرا انداز زندگی تبدیل ہوگا، مثلا میں پہلے نمازیں قضا کر دیا کرتا تھا مگر بعد توبہ 5 وقت مسجد کا رخ کرتے دکھائی دوں گا، پہلے میں شیو کیا کرتا تھا، بعد توبہ میرے چہرے پر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی داڑھی سجی ہوئی نظر آئے گی، پہلے میں خلاف سنت لباس زیب تن کیا کرتا تھا مگر توبہ کرنے کے بعد میرے بدن پر سنت کے مطابق لباس دکھائی دے گا، تو لوگ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھیں گے اور مجھے شرم محسوس ہوگی۔ تو دوستو، سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ ٹھنڈی آہیں بھرنے یا اپنے گالوں پر چپت مارنے
یا اپنے ناک اور کانوں کو ہاتھ لگانے یا اپنی زبان دانتوں تلے دبا لینے یا سر ہلاتے ہوئے توبہ 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 کی گردان کرنے کا نام توبہ نہیں ہے، بلکہ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس پر نادم ہوتے ہوئے، اس پر شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرے، پکا ارادہ کرے، اس گناہ کے ازالے کے لیے کوشش کرے۔ یعنی نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد توبہ وہ مال اصل مالک یا اس کے ورثاء کو واپس کرے یا معاف کروا لے، اور ان دونوں یعنی اصل مالک یا وارث کے نہ ملنے کی صورت میں اصل مالک کی طرف سے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن کئی توبہ کرنے والے ایسے ہوں گے جن کو گمان ہوگا کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ توبہ کرنے والے نہیں ہیں، یعنی توبہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا، ندامت نہیں ہوئی، گناہوں سے رک جانے کا عزم نہیں کیا، جن پر ظلم کیا ہے ان سے معاف نہیں کرایا اور نہ ان کو حق دیا بشرط یہ کہ ممکن تھا۔ البتہ جس نے کوشش کی اور ناکامی کی صورت میں اہل حقوق کے لیے استغفار کیا تو امید ہے کہ اللہ اہل حقوق کو راضی کر کے اسے چھڑا لے گا۔ لیکن توبہ کی کچھ شرائط ہیں۔ مشائخ عظام نے فرمایا کہ توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1، ماضی پر ندامت، یعنی جو پچھلا اپنا ماضی گزرا ہے اس پر شرمندہ ہونا۔ نمبر 2، حال میں اس گناہ کو چھوڑ دینا، اور نمبر 3، مستقبل میں اس کی طرف نہ لوٹنے کا پکا ارادہ کرنا۔ یہ شرائط اس وقت ہوں گی کہ جب یہ توبہ ایسے گناہوں سے ہو کہ جو توبہ کرنے والے اور اللہ کے درمیان ہو، جیسے شراب پینا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں کمی پر توبہ کی ہے جیسے نماز، روزے اور زکوٰۃ، تو ان کی توبہ یہ ہے کہ اولاً ان میں کمی پر شرمندہ ہو، پھر اس بات کا پکا ارادہ کرے کہ آئندہ انہیں فوت نہ کرے گا، اگرچہ نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرنے کے ساتھ ہو، پھر تمام فوت شدہ کو قضا کرے، اور اگر توبہ ان گناہوں پر تھی کہ جن کا تعلق بندوں سے ہے، پس اگر وہ توبہ مظالم اموال سے تھی تو یہ توبہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ جن کو ہم حقوق اللہ میں پہلے بیان کر چکے ہیں، مال کی ذمہ داری سے نکلنے اور مظلوم کو راضی کرنے پر موقوف ہوگی، یعنی جن پر ظلم کیا ہے ان کو بھی راضی کرنا ہوگا۔ اس صورت کے ساتھ یا تو ان سے اس مال کو حلال کروا لے یعنی معاف کروا لے، یا انہیں لوٹا دے، یا اگر وہ نہ ہوں، وہ نہ ملے، انہیں دے کہ جو ان کے قائم مقام ہوں، یعنی ان کے جو خاندان میں کوئی زندہ ہوں، ان کی اولاد میں سے زندہ ہوں، ان کے وارث ہوں، اور یا پھر یہ ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ ایک شخص پر کچھ ایسے لوگوں کے دین مثلاً غضب شدہ چیز، مظالم اور دیگر جرائم ہیں کہ جن کو یہ نہیں پہچانتا، تو ادائیگی کی نیت سے دیون کی مقدار مال فقیروں پر صدقہ کرے، پھر اگر وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد پائے تو ان سے معافی طلب کرے۔ یعنی کہ اگر ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کا مال کھایا، آپ نے ان کے وارثوں کو ڈھونڈا، وہ نہیں ملے، آپ نے صدقہ کر دیا، اس کے بعد آپ کو وہ وارث مل گئے تو آپ نے ان سے معافی بھی طلب کرنی ہے۔ اور اگر توبہ ایسے مظالم سے ہو کہ جو اعراض یعنی کسی کی عزت سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے زنا کی تہمت لگانا اور غیبت، تو ان کی توبہ میں حقوق اللہ کے سلسلے میں بیان کردہ چیزوں کے علاوہ یہ ہے کہ جن پر تہمت لگائی یا جن کی غیبت کی، انہیں اس بات کی خبر دے کہ جو اس نے ان کے بارے میں کہی تھی، اور پھر ان سے معافی طلب کرے، یعنی ان لوگوں سے جن کی غیبت کی، جن پر تہمت لگائی، ان سے بھی معافی طلب کرے اور اللہ سے بھی معافی مانگے۔ پھر اگر یہ دشوار ہو تو ارادہ کرے کہ جب بھی ان کو پائے گا تو معافی طلب کرے گا، یعنی اگر وہ لوگ نہیں اسے مل پا رہے، ان سے معافی مانگنا ممکن نہیں ہے، تو دل میں یہ ارادہ کرے کہ جب بھی وہ مجھے ملیں گے، جب بھی ان سے میرا سامنا ہوگا تو ان سے معافی طلب کروں گا۔ پھر اگر یہ عاجز آ جائے یا پھر مظلوم مر گیا تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے یا اس کے فضل و کرم سے امید رکھے کہ وہ اس کے مد مقابل کو اپنے احسان کے خزانوں کے ذریعے اس سے راضی فرما دے گا،
کیونکہ وہ جواد، کریم، رؤوف اور رحیم ہے۔ توبہ کے لیے 4 امور کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلے اس گناہ کا ارتکاب ہو چکا ہو۔ نمبر 2، اس گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سمجھ کر اس پر نادم ہو، اس پر شرمندہ ہو۔ نمبر 3، اسے آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کیا جائے۔ نمبر 4، اس گناہ کی تلافی کرے۔ اب ان شرائط کی تفصیل کیا ہے دوستو، وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ نمبر 1، پہلے اس گناہ کا ارتکاب ہو چکا ہو، یعنی توبہ سے ماضی میں کیے گئے گناہ معاف ہوں گے، نہ کہ زمانہ مستقبل میں۔ ارتکاب گناہ کی اجازت ملے گی، لہٰذا آئندہ زمانے میں گناہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے اس پر پیشگی توبہ کرنا، پھر گناہ کرنا بہت بڑی جرأت ہے۔ کیا معلوم کہ انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کے لیے زندہ رہے گا بھی یا نہیں۔ اس گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سمجھ کر اس پر نادم ہو۔ توبہ گناہ کو چھوڑنے کا نام ہے، اور کسی چیز کو چھوڑنا اسی وقت ممکن ہے جب اس کی پہچان ہو۔ لہٰذا سب سے پہلے گناہوں کی معرفت کا ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب تک بندہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا، اس سے توبہ کیسے کرے گا۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ کسی گناہ کو اس لیے چھوڑے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کے لیے خوف یا طبعی نقصان کی وجہ سے کسی گناہ کو ترک کیا، مثلا جگر کے امراض کی وجہ سے شراب نوشی ترک کی، یا بدنامی کے خوف سے زنا کرنا چھوڑ دیا، تو ایسا شخص تائب نہیں کہلائے گا، اور نہ ہی اسے توبہ کا ثواب اور فضائل حاصل ہوں گے، اگرچہ گناہ کو چھوڑنا بھی ایک سعادت ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ ندامت قلبی کس طرح حاصل ہو، کیونکہ قلبی جذبات پر تو انسان کا اختیار نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس طرح غور و فکر کریں کہ اس نے مجھے کروڑہا نعمتوں سے نوازا، مثلا مجھے پیدا کیا، مجھے زندگی باقی رکھنے کے لیے سانسیں عطا فرمائیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے، چھونے کے لیے ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں، سننے کے لیے کان دیے، سونگھنے کے لیے ناک دی، بولنے کے لیے زبان عطا کی، اور کروڑہا ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جن پر آج تک میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ پھر اپنے آپ سے یوں سوال کرے، کیا اتنے احسانات کرنے والے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنا مجھے زیب دیتا ہے؟ گناہوں کے انجام کے طور پر جہنم میں دیے جانے والے عذاب الہی کی شدت کو اپنے دل و دماغ میں حاضر کریں۔ مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جن سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا۔ اگر اس زرد پانی کا ایک ڈول جو دوزخیوں کے زخموں سے جاری ہوگا دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا والے بدبودار ہو جائیں۔ دوزخ میں بختی اونٹ کے برابر سانپ ہیں۔ یہ سانپ ایک مرتبہ کسی کو کاٹے تو اس کا درد اور زہر 40 برس تک رہے گا، اور دوزخ میں پالان بندھے ہوئے خچروں کے مثل بچھو ہیں، تو ان کے ایک مرتبہ کاٹنے کا درد 40 سال تک رہے گا۔ تمہاری یہ آگ جسے ابن آدم روشن کرتا ہے، جہنم کی آگ سے 70 درجے کم ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلانے کے لیے تو یہی کافی ہے۔ ارشاد فرمایا، وہ اس سے 69 درجے زیادہ ہے، ہر درجے میں یہاں کی آگ کے برابر گرمی ہے۔ پھر اپنے آپ سے یوں مخاطب ہوں، اگر مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا تو میرا یہ نرم و نازک بدن اس کے ہولناک عذابات کو کس طرح برداشت کر پائے گا، جبکہ جہنم میں پہنچنے والی تکالیف کی شدت کے سبب انسان پر نہ تو بے ہوشی طاری ہوگی اور نہ ہی اسے موت آئے گی۔ وہ وقت کتنی بے بسی کا ہوگا جس کے تصور سے ہی دل کانپ اٹھتا ہے۔ کیا یہ رونے کا مقام نہیں؟ کیا اب بھی گناہوں سے وحشت محسوس نہیں ہوگی اور دل میں نیکیوں کی محبت نہیں بڑھے گی؟ کیا اب بھی بارگاہ خداوندی میں سچی توبہ پر دل مائل نہیں ہوگا؟ امید ہے کہ بار بار اس انداز سے فکر مدینہ کرنے کی برکت سے دل میں ندامت پیدا ہو جائے گی اور سچی توبہ کی توفیق مل جائے گی انشاءاللہ۔ گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا جائے، یعنی اپنے دل میں اس بات کا پختہ اور مضبوط ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص فی الحال تو گناہ چھوڑ دے، لیکن دل میں ہو کہ دوبارہ اگر موقع ملا تو کر لوں گا، یا سرے سے اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ متزلزل ہو، تو ایسا شخص وقتی طور پر گناہوں سے رک جانے کے باوجود تائب نہیں کہلائے گا، بلکہ گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرنے والوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے رب سے مذاق کرنے والا قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا اپنے رب کا مذاق اڑانے والے کی طرح ہے۔ اس سلسلے میں انسان کو چاہیے کہ بالغ ہونے سے لے کر اب تک اپنی تمام سابقہ زندگی کے ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر دن، ہر سال کا تفصیلی محاسبہ کرے کہ وہ کن کن گناہوں اور کوتاہیوں میں ملوث رہا ہے۔ اس کے کانوں، آنکھوں، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، زبان، دل، شرمگاہ اور دیگر اعضاء سے کون کون سے گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ اس غور و فکر کے نتیجے میں سامنے آنے والے گناہوں کی ممکنہ طور پر 6 قسمیں بن سکتی ہیں۔ بعض گناہ وہ ہوں گے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، قربانی اور زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی میں سستی کرنا، بدنگاہی کرنا، قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگانا، شراب نوشی کرنا، فحش گانے سننا وغیرہ۔ نمبر 2، بعض ایسے ہوں گے جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہوتا ہے، جیسے چوری، غیبت، چغلی، اذیت دینا، ماں باپ کو ستانا، امانت میں خیانت کرنا، قرض لے کر دبا لینا وغیرہ۔ نمبر 3، ان میں سے بعض گناہ وہ ہوں گے جن کا تعلق انسان سے ظاہر ہوتا ہے، مثلا قتل کرنا وغیرہ، اور بعض وہ ہوں گے جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہوتا ہے، مثلا بدگمانی کرنا، کسی سے حسد کرنا، تکبر میں مبتلا ہونا۔ نمبر 4، بعض وہ گناہ ہوں گے جو صرف توبہ کرنے والے کی ذات تک محدود ہوں گے، مثلا خود شراب پینا، اور بعض ایسے ہوں گے جن کی طرف اس شخص نے کسی دوسرے کو راغب کیا ہوگا، اسے گناہ جاریہ بھی کہتے ہیں، مثلا کسی کو شراب نوشی کی ترغیب دینا یا فحش ویب سائٹ دیکھنے کی ترغیب دینا وغیرہ۔ نمبر 5، بعض گناہ ایسے ہوں گے جو پوشیدہ طور پر کیے ہوں گے، مثلا اپنے کمرے میں فحش فلمیں دیکھنا، جبکہ کچھ گناہ وہ ہوں گے جو اعلانیہ کیے ہوں گے، مثلا داڑھی منڈوانا، سرے عام شراب پینا وغیرہ۔ نمبر 6، کچھ گناہ ایسے ہوں گے جن کے ارتکاب پر آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو جاتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کو ظالم کہنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا۔ اس تقسیم کی بنا پر توبہ بھی مختلف نوعیت کی ہوگی۔ چنانچہ حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے گناہ اگر کسی عبادت میں کوتاہی کی وجہ سے سرزد ہوں تو توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان عبادات کی قضا بھی واجب ہے۔ مثلا اگر نمازیں فوت ہوئی ہوں یا رمضان کے روزے چھوٹے ہوں تو ان کا حساب لگائے اور ان کی قضا کرے۔ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی ہو تو حساب لگا کر ادائیگی کرے۔ اگر حج فرض ہو جانے کے باوجود ادا نہیں کیا تھا تو اب ادا کرے۔ کبھی قربانی واجب ہوئی لیکن نہیں کی تو قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرے۔ اور اگر گناہوں کا تعلق عبادات میں کوتاہی سے نہ ہو، مثلا بدنگاہی کرنا، شراب نوشی کرنا وغیرہ، تو ان پر ندامت و حسرت کا اظہار کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں توبہ کرے اور نیکیاں کرنے میں مشغول ہو جائے۔ بندوں کے حقوق سے متعلق گناہ اگر ان کی عزت و آبرو میں دست اندازی کی وجہ سے سرزد ہوئے ہوں، مثلا کسی کو گالی بکی تھی یا تہمت لگائی تھی یا ڈرایا دھمکایا تھا، تو توبہ کی تکمیل اللہ تعالیٰ اور اس مظلوم سے معافی طلب کرنے سے ہوگی۔ اور اگر مالی معاملے میں شریعت کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ واقع ہوا تھا، مثلا امانت میں خیانت کی تھی یا قرض لے کر دبا لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اور اس مظلوم سے معافی طلب کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اس کا مال بھی لوٹائے، اور اگر وہ شخص انتقال کر گیا ہو تو اس کے ورثاء کو دے دے یا پھر اس شخص یا اس کے ورثاء سے معاف کروا لے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اتنا مال اس مظلوم کی طرف سے اس نیت کے ساتھ صدقہ کر دے کہ اگر وہ شخص یا اس کے ورثاء بعد میں مل گئے اور انہوں نے اپنے حق کا مطالبہ کیا تو میں انہیں ان کا حق لوٹا دوں گا، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے۔ ظاہری گناہوں سے توبہ کا طریقہ تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن باطنی گناہوں سے بھی توبہ کرنے سے ہرگز غفلت نہ کرے۔ چنانچہ اپنے دل پر غور کرے، اور اگر حسد، تکبر، ریاکاری، بغض، کینہ، غرور، اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا اور بدگمانی جیسے گناہ دکھائی دیں تو نادم و شرمسار ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے۔ جو گناہ اس کی ذات تک محدود ہوں ان سے ان طریقوں کے مطابق توبہ کرے، اور اگر گناہ جاریہ کا ارتکاب کیا ہو تو جس طرح اس گناہ سے خود تائب ہوا ہے اس کی ترغیب دینے سے بھی توبہ کرے، اور دوسرے شخص کو جس طرح گناہ کی رغبت دی تھی
اب توبہ کی ترغیب دے، جہاں تک ممکن ہو نرمی یا سختی سے سمجھائے۔ اگر وہ مان جائے تو ٹھیک، ورنہ بری ذمہ ہو جائے گا۔ جو گناہ بندے اور اس کے رب عز و جل کے درمیان ہو، یعنی کسی پر ظاہر نہ ہوا ہو، تو اس کی توبہ پوشیدہ طور پر کرے، یعنی اپنا گناہ کسی پر ظاہر نہ کرے۔ اور اگر گناہ اعلانیہ کیا ہو تو اس کی توبہ بھی اعلانیہ کرے، یعنی جن لوگوں کے سامنے گناہ کیا تھا ان کے سامنے توبہ کرے، یا اتنی تعداد میں دوسرے لوگوں کے سامنے توبہ کر لے، یا کسی حرج کی بنا پر کم از کم 2 افراد کے سامنے توبہ کر لے تو اس کی توبہ صحیح مانی جائے گی۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں تک ممکن ہو اپنے اوپر اللہ عز و جل کا خوف لازم کر لو، ہر شجر کے پاس اللہ عز و جل کا ذکر کرتے رہو، اور جب کوئی برا کام کر بیٹھو تو ہر برے کام کے لیے نئی توبہ کرو۔ اگر گناہ خفیہ کیا ہو تو توبہ بھی خفیہ کرو، اور اگر گناہ اعلانیہ ہے تو توبہ بھی اعلانیہ کرو۔ دل کی تصدیق کے بغیر صرف زبانی توبہ کافی نہیں ہوتی۔ مثلا کسی نے کفر بک دیا، اس کو دوسرے نے بہلا پھسلا کر اس طرح توبہ کروا دی کہ کفر بکنے والے کو معلوم تک نہیں ہوا کہ میں نے فلاں کفر کیا تھا۔ یوں توبہ نہیں ہو سکتی، اس کا کفر بدستور باقی ہے۔ لہٰذا جس کفر سے توبہ مقصود ہو وہ اسی وقت مقبول ہوگی جب وہ اس کفر کو کفر تسلیم کرتا ہو، اور دل میں اس کفر سے نفرت و بیزاری بھی ہو جو کفر سرزد ہوا ہو۔ توبہ میں اس کا تذکرہ بھی ہو۔ مثلا جس نے ویزا فارم پر اپنے آپ کو عیسائی لکھ دیا، وہ اس طرح کہے کہ یا اللہ، میں نے جو ویزا فارم میں اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کیا، اس کفر سے توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح مخصوص کفر سے توبہ بھی ہو گئی اور تجدید ایمان بھی۔ اگر معاذ اللہ کئی کفریات بکے ہوں اور یاد نہ ہو کہ کیا کیا بکا ہے، تو یوں کہے یا اللہ، مجھ سے جو جو کفریات صادر ہوئے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں، پھر کلمہ پڑھ لے۔ اگر کلمہ شریف کا ترجمہ معلوم ہے تو زبان سے ترجمہ دہرانے کی حاجت نہیں۔ اگر یہ معلوم ہی نہیں کہ کفر بکا بھی ہے یا نہیں، تب بھی اگر احتیاطاً توبہ کرنا چاہیں تو اس طرح کریں، یا اللہ عز و جل، اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد کلمہ پڑھ لیں۔ توبہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تنہائی میں 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھے، پھر اپنی نافرمانیوں اور رب تعالیٰ کے احسانات، اپنی ناتوانی اور جہنم کے عذابات کو یاد کر کے آنسو بہائے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لے۔ اس کے بعد توبہ کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے اور کچھ اس طرح سے دعا کرے، اے میرے مالک، تیرا یہ نافرمان بندہ جس کا رواں رواں گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہے۔ یا اللہ، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، پوشیدہ اور اعلانیہ، دانستہ اور نادانستہ طور پر تیری نافرمانیاں کی ہیں۔ یقیناً میں نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اے مولا، تو غفور الرحیم ہے، تو بندے پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے میرے گناہوں پر پکڑ فرمائی تو مجھے جہنم میں جلنا پڑے گا، جس کا عذاب لمحے بھر کے لیے بھی سہنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ اے اللہ، میں صدقے دل سے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ، میری ناتوانی پر رحم فرما۔ اے میرے پروردگار، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے۔ جو عبادات ادا ہونے سے رہ گئیں انہیں ادا کرنے کی ہمت دے دے۔ جن بندوں کے حقوق میں نے تلف کیے ان سے بھی معافی مانگنے کا حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہر شے پر قادر ہے، تو انہیں مجھ سے راضی فرما دے۔ یا اللہ، مجھے آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اپنے خوف سے معمور دل، رونے والی آنکھ اور لرزنے والا بدن عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا میں شامل ہو جائیے،
امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔